انسان کے بات میں اثر کب پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ کسی کو بھی آپ کمیونیکیٹ کریں گے، کوئی بات آپ سمجھائیں گے تو آپ کی بات کب اثر رکھے گی اس پر؟ جب تک کہ آپ کا اپنا عمل اس پر ہو۔ جو بات آپ خود اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے، جس چیز پر آپ کا اپنا عمل نہیں ہے، تو پھر وہ بات سامنے والے پر اثر کرے یہ شاید ضروری نہیں ہوگا۔ آپ کے کردار کی خوبصورتی، آپ کے کردار میں اس بات کا پایا جانا سامنے والے کو اس کی طرف مائل کرے گا۔ اور یہ اصول میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، یہ قرآن کا اصول ہے کہ اپنا عمل کب مؤثر ہوتا ہے۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کرتے ہو جو خود کرتے ہی نہیں۔ سورہ صف کی آیت نمبر 2۔ اسی طرح اسی سے متصل آیت نمبر 3 میں ہے، کیا ہے؟ فما کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیسی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو۔ اللہ ناپسند کرتا ہے۔ کسی کو آپ نماز کی دعوت دیں اور خود نماز نہ پڑھیں تو بتائیے کہ سامنے والے پر اس کا اثر کیسے ہوگا؟ وہ کیسے نمازی بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ وہ یہی کہے گا کہ آپ خود تو نظر نہیں آتے نماز میں، خود تو نماز پڑھتے نہیں، مجھے آپ کہتے ہیں۔ بسا اوقات والدین کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ عالم دین بنے، یہ کرے وہ کرے، اور باپ کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نماز نہیں پڑھتا، 5 نمازوں سے دور ہوتا ہے، اور بیٹے کو عالم دین بنانا چاہتا ہے تو بیٹا عالم دین بن جائے، کاش کے مقدر ہوں اس کے اور بن جائے، ورنہ یہ کہ مشکل معاملہ ہے۔ اصول قرآن کا یہی ہے کہ بات اسی وقت کارگر ثابت ہوگی جبکہ اپنا عمل بھی ہوگا۔ اس موضوع رحمت یا زحمت کے تحت کچھ اصول بیان کرنے ہیں، اور یہ وہ اصول ہیں جن کی اکثر لوگوں کو حاجت ہوتی ہے، سوائے ان لوگوں کو کہ جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، جو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ ورنہ تو جہاں والدین ہوں گے وہاں اولاد کے مسائل، اور جہاں اولاد ہوگی وہاں والدین سے ان کو شکایتیں، یہ چلتا رہتا ہے۔ کتنا اچھا ہو جائے کہ شادی اور نکاح کے بندھن میں بندھنے سے پہلے کچھ شرعی معلومات حاصل کر لی جائے۔ جہاں نکاح، طلاق، عدت کے مسائل جاننا، سننا، سمجھنا ضروری ہے، وہیں پر ماں باپ کے حوالے سے جو شریعت نے رولز دیے ہیں، اصول دیے ہیں، اولاد کے حوالے سے جو تربیت کے اصول دیے ہیں، وہ بھی فراموش نہ کیے جائیں۔ اس طور پر بھی تربیت ہونا ضروری ہے، یہ جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اولاد والدین کے لیے یقیناً رحمت یا نعمت ہوتی ہے، اور یہ رب کا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے، یہ رحمت عطا فرمائے۔ لیکن جب یہی اولاد والدین کے دکھوں میں اضافے کا سبب بنے تو بسا اوقات والدین، اگرچہ عمومی اعتبار سے یہ معاملہ نہیں پایا جاتا، لیکن کچھ جگہیں ایسی ضرور دیکھی گئی ہیں کہ والدین اولاد سے بیزاری، نا امیدی کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں، بلکہ بعض ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ والدین اولاد کو بددعائیں دیتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ عمومی اعتبار سے نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں اس معاشرے میں دیکھی گئی ہیں، سنی گئی ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے اس حوالے سے کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہو۔ آج کی اس نشست میں ہم نے انہی اصولوں کو سمجھنا ہے کہ جن کا تعلق والدین کی تربیت سے ہے، تاکہ وہ تربیت آگے بچوں تک پہنچے۔ اور اس میں والدین کی حیثیت کم نہیں ہوتی، کیونکہ والدین کی حیثیت تو خود قرآن مجید فرقان حمید نے جگہ جگہ بیان کر دی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، چاہے وہ ظلم کریں، چاہے وہ ظلم کریں۔ یہ حدیث پاک مشہور ہے، حضور کی بارگاہ میں تکرار کے ساتھ سوال کیا گیا، فرمایا چاہے وہ ظلم کریں لیکن تم نے ان کے ساتھ بھلائی ہی کرنی ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ لہٰذا اولاد کے لیے یہ ہے ہی نہیں کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرے، لیکن والدین کو بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنے کردار میں نافذ کرنی ہے تاکہ
बिगाड़ कम से कम पैदा हो, मसाइल कम से कम पैदा हो। जो औलाद अपने वालिदैन में के लिए बुढ़ापे में सहारा ना बने, इन्हें जलील और रुस्वा करे, उन्हें बोझ समझे, इन्हें हिकारत की निगाह से देखे, और जो कुछ नारवा सलूक वो करती ही है, अपनी कब्र और आखिरत की हलाकत को दावत देती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां तक ये बात है कि वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत उस तौर पर जो करना चाहिए, शायद इसमें कहीं कमी है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि औलाद के लिए वालिदैन की सूरत में जो नेमत अल्लाह ने दी है, इसका कोई हिसाब और शुमार नहीं है। और हमारे पास अब देखें तो इस तरह की नशिस्तों के अलावा कोई गाइडलाइन फराहम करने की कोई जरिया नहीं है। लिहाजा बच्चे अपने वालिदैन की इज्जत करें, और कुरान की इस आयत पर कि वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ भलाई, ये करनी है। लिहाजा वालिदैन के साथ भलाई की जाए, उन्हें ताना नहीं देना चाहिए। बस औकात बच्चे ये कहना शुरू कर देते हैं कि आपने कौन सी हमारी तरबियत अच्छी की, कि हमसे इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ये इस मुआशरे के अल्फाज बयान कर रहा हूँ कि हमसे इतनी उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस हैं आपको, आपने कौन सी हमारी तरबियत की है। ये जुमले बड़े सख्त जुमले हैं जो औलाद को वालिदैन के लिए नहीं कहने चाहिए। शरई एतबार से ऐसी तरबियत होनी चाहिए कि आपके बच्चे कल इस कौम के लिए, इस कौम के मुस्तकबिल का मेमार हैं। लिहाजा इस मुस्तकबिल के मेमार पर फख्र उसी सूरत में होगा जब इस कौम को रहमत और जहमत का फर्क समझा दिया जाएगा कि औलाद रहमत है, नेमत है, ये जहमत नहीं है, इसको जहमत ना माना जाए। पूछे ना उन लोगों को जिसको अल्लाह ताला ने इस रहमत से, इस नेमत से महरूम बताया, तो क्या बीतती है उन पर। लेकिन रब्बुल आलमीन ने जिसको ये नेमत दी है, उसकी किस हद तक हिफाजत करनी ही चाहिए। इसी को आज की दुनिया में इफेक्टिव पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन का नाम दिया जाता है, इस हवाले से काम किया जाता है। शख्सियत अपने बच्चों की ऐसी बनाएं कि आपका बच्चा इस मुआशरे में जब कदम रखे, प्रैक्टिकल लाइफ में आए, तो उसकी शख्सियत की खुशबू से लोग मुतासिर हों, उसके करीब आए, ना कि ऐसा हो कि लोग उससे घिन खाएं, दूर भागें। आपका बेटा इस कौम की हालत या तो बेहतर कर सकता है या इस कौम की हालत को मजीद खराब करेगा, और आपकी बेटी किसी के घर में जाकर उस घर को बनाएगी या फिर उस घर का मजीद दिवालिया करेगी। तीसरी कोई सूरत नहीं है। ये बेटी जो है वो रुखसत होकर जाती है तो उसके किरदार में जो चीज़ होती है, उसकी शख्सियत जो होती है, वो सामने आती है। और बात तो ये होती है कि वालिदैन की तरबियत ऐसी है। इसी तरह बेटा आपका जब इस मुआशरे में जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है और कहीं जॉब करता है या कुछ भी करता है, उसके किरदार से, उसकी बात से पैमाना अखज़ किया जाता है कि किस वालिदैन की तरबियत का ये शाख्साना है, किन लोगों के ज़ेरे साए ये पला बड़ा है और इस माशरे में इसने कदम रख रहा है। शख्सियत क्या होती है ये समझ लीजिए, ये समझाया नहीं जाता। हम हर दूसरे बंदे को शख्सियत समझते हैं। अब शख्सियत है क्या, मैं दलाइल के साथ, हदीस पाक के रेफरेंस के साथ मैं इंशाल्लाह बयान करूंगा। आपके बच्चे की ज़ात शख्सियत कब बनेगी, उसमें वो बात कब आएगी कि लोग उससे इम्प्रेस हों, उसके करीब आएँ और उससे कुछ सीखें। क्योंकि माँ की गोद बेहतरीन तरबियत गाह है, सबसे पहली तरबियत गाह, और बाप का तकवा, परहेजगारी और अच्छे किरदार का हामिल होना उसके लिए मजीद, कहते हैं ना, सोने पर सुहागा साबित होगा। लिहाजा वालिदैन को इस हवाले से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे किरदार के जो डार्क पहलू हैं, जो डार्क सरफेसेस हैं, उसका असर हमारे बच्चों पर ना पड़े। लिहाजा वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत के लिए क्या उसूल अपनाने चाहिए, इस जानिब आने से पहले शख्सियत को समझ लीजिए कि क्या होती है। शख्स क्या होता है, शख्सु मुराद हर वो जिस्म जो उठा हुआ और जाहिर हो, मुनफरिद हो, जाहिर हो।
اس کا غالب اوقات میں تذکرہ انسان کے لیے کیا جاتا ہے، اور فلسفی لوگ، فلاسفرز جو ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مراد وہ ذات ہے جو زیادہ سمجھدار اور ارادوں میں مستقل مزاج ہو، اس کو شخصیت کہتے ہیں۔ زیادہ سمجھدار ہے اور اپنے ارادے میں کیا ہے؟ مستقل مزاج ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ڈاون ڈول والا معاملہ نہیں ہے، استقامت، مستقل مزاجی، جو کام شروع کر دے بس اس پر لگا رہا ہے، اس پر لگا رہے، پیچھے نہیں ہٹے، فرمایا اس کو کہتے ہیں شخصیت۔ اور اسی سے ایک قول یہ بھی لکھا الشخص الاخلاقی، یعنی وہ شخص، وہ مراد ہے کہ جس میں عقل و خرد کی صفات زیادہ پائی جائیں، زیادہ ذہین، سوچنے سمجھنے والی کیفیت، جو کہ انسانی اخلاق میں جامع حیثیت کی حامل ہوتی ہے۔ ایک تعریف یہ کی گئی کہ وہ صفات جو کہ اسے دوسرے سے ممتاز کریں، الگ کریں، ڈفرینشیٹ کریں اس کو، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص دو خصوصیات کا حامل ہے، یعنی اس میں پائی جانے والی خصوصیات اسے دوسروں سے ممتاز کرے گی، اور وہ شخص ارادے کا پابند ہے۔ یہ ہے شخصیت۔ اپنی اولاد میں اس طور کی خصوصیات پیدا کرنے کے لیے کہ وہ مستقل مزاج ہو، وہ ذہین ہو، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھے، اور دوسروں سے ممتاز نظر آئے، اور سمجھدار بھی ہو، عقل و خرد بھی اس کی کام کرتی ہو، جس کو شخصیت کہا جاتا ہے، اس کے لیے والدین کو سب سے پہلے قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے والدین کو قربانی دینی پڑے گی۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا، کسی نے سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، تو کہا کہ حضور آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ پوچھنا تھا، آپ جواب تو دیتے نا۔ کیا فرمایا امام شافعی علیہ الرحمٰن نے؟ فرمایا حاشیہ اعانۃ الطالبین میں فرمایا کہ پہلے میں یہ جان لوں کہ میرے جواب دینے میں فضیلت زیادہ ہے یا خاموش رہنے میں۔ یہ سوال کر رہا ہے مجھے جواب دینا بھی چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ ہم تو ہر سوال کا رپلائی کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا، ادھر سے ایک سوال آیا، ادھر سے دو جواب آتے ہیں۔ آپ دیکھیں اب یہ سوشل میڈیا پر کمنٹس کا آپشن ہوتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا اس میں تو کبھی گیا نہیں ہوں کمنٹس آپشن میں، لیکن جو جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ لمبی فہرست بنی ہوئی ہوتی ہے۔ ہر شخص نے اپنی رائے دینا ضروری ہے، کہ قوم کے ہاتھ میں سارا کا سارا معاملہ آ گیا ہے، ہر شخص نے جواب دینا ہے، ہر شخص نے جواب دینا۔ امام شافعی جیسی شخصیت کیا کہتی ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں، جان لوں کہ فضیلت جواب دینے میں ہے یا خاموش رہنے میں۔ یہ تربیت کا انداز ہے۔ اگر یہ والدین میں ہوگی، یہ کردار اگر بچوں میں آئے گا تو مجھے بتائیے کہ پھر وہ بچہ شخصیت کہلائے گا، اس کے مزاج میں استقامت آئے گی، اس کی سوچ، عقل و خرد اس کو دوسروں سے ممتاز کرے گی، وہ نمایاں حیثیت رکھے گا۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا نا کہ جب اس کے مزاج میں یہ باتیں ہوں۔ ہم تو تانے دینے والی قوم ہے، تانے دینے والی قوم۔ ہمارا حال قرآن نے بیان کیا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں کیا کہا؟ وَمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس میں، عیب ٹٹولنے میں نہ پڑو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے تو تم اسے ناپسند کرو گے؟ فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس قرآن کی آیت میں 4 چیزیں بیان کی گئی۔ پہلی تو یہ کہ گمان، بدگمانی کود کود کر بھری پڑی ہے اس قوم میں، پازیٹیو سوچ تو آتی ہی نہیں، ہر بات کا ہم منفی پہلو نکال کر اس پر ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیتے، پازیٹیو نہیں سوچتے، یہ بدگمانی۔ دوسرا کیا کرتے ہیں؟ تجسس میں دو بندے بات کر رہے ہیں تو تیسرے کا کان کھڑا ہو جائے گا، نہیں کیا بات کر رہے ہیں میرے بارے میں، تو تیرے بارے میں نہیں کر رہے بھائی، تیرے علاوہ بھی اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، بات کی جا سکتی ہے، لیکن وہ میرے بارے میں تو نہیں۔ وہ تجسس، عیب ڈھونڈنا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے عیبوں پر کل بروز قیامت پردہ ڈالے گا، تو دنیا میں اللہ کے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ کسی کی کمزور بات پتہ چلنی چاہیے، کسی کی کوئی نازک بات پتہ چلنی چاہیے۔ اب رواج ہو گیا ہے اصلاح کا نام لے کر ہم سوشل میڈیا پر اصلاح کر رہے ہوتے ہیں اور نام لے کر اصلاح کر رہے ہوتے ہیں۔ اصلاح ہم بھی کر رہے ہیں، دیکھیں ہمارا بھی یہی کام ہے، لیکن نام تو نہیں لیا نا کسی نے۔ نام لے کر اس شخص کی شخصیت کو ہائی لائٹ کر کے، پوائنٹ آؤٹ کر کے اصلاح کرنے کا حکم تو شریعت نے نہیں دیا ہمیں۔ پھر کیا ہے؟ غیبت ہے، یہ عام ہے، ایسا عام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسان کرنا ہے۔ ان چیزوں کا آج ہمیں تلاش کرنا ہے اور ان غلطیوں کا بھی پوسٹ مارٹم کرنا ہے جو اولاد میں پائی جاتی ہیں، جو بچوں میں پائی جاتی ہیں اور جو والدین میں پائی جاتی ہیں۔ سب کا جو ہے ایک تجزیہ ہونا چاہیے، کیونکہ اولاد سے والدین کو بڑی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اور اگر وہ اس کی کہتے ہیں نا کہ معیار پر پورے نہ اتریں پھر خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جس جسم کے حصے پر زخم ہوتا ہے نا، اس زخم کو میں اور آپ کس طرح درست کر سکتے ہیں؟ کوئی ٹیبلٹ کھا سکتے ہیں، اینٹی بائیوٹک کھا سکتے ہیں، اچھا وہ زخم تو درست ہو گیا لیکن اس کا نشان نہیں گیا۔ نشان نہیں گیا تو کیا کریں گے؟ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ کریم لکھ کر دے دے گا، ہم کریم لگائیں گے، مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ سال 2 سال۔ وہ ہاتھ کا زخم جسم پر لگ گیا تھا، وہ نشان دھبا ختم ہو سکتا ہے، لیکن جو روح پر ہم زخم لگا رہے ہوتے ہیں لوگوں کی اور اس کو ہم مجروح کر رہے ہوتے ہیں، بس اوقات یہ زخم کبھی بھی نہیں مٹتا۔ مجھے بتائیے نا، جن لوگوں کا پیشہ گداگری ہے، مانگنے والے لوگ ہیں، بیگرز، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ جن بچوں کی نشو و نما والدین اس پیشے کے ساتھ کر رہے ہیں، اس پیشے کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کی روح کو کس حد تک مجروح کیا جا رہا ہے، زخمی کیا جا رہا ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ تار تار کیا جا رہا ہے۔ ایسے بچے جو 6-8 سال کی عمر سے جب سے تھوڑا شعور کی منزل کو پہنچے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھیک مانگتا دیکھ رہے ہیں، جب 20-22 سال کی عمر میں پہنچیں گے تو ان کے ذہن میں یہ بات کتنی حد تک راسخ ہو چکی ہوگی کہ ہم تو اسی قوم سے بلونگ کرتے ہیں، ہمیں یہی کرنا ہے اور ہماری زندگی اسی میں گزرے گی، اور پھر ان کے ساتھ ان کے بچوں کی زندگی، اور یہ نسل در نسل سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کتنی حد تک ان والدین نے اپنے اس پیشے کے ذریعے اپنی اولاد کے گویا کہ روح کو مجروح کیا اور ان کو اس معاشرے کا باوقار شخص بننے میں گویا کہ ان کا یہ پیشہ آڑ بنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کی کس طور پر یہ ہوا؟ پھر اسی طرح جن گھروں میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو بول بھی نہیں سکتے، بسا اوقات وہ نوٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا گھر کا یہ بڑا چڑچڑا ہے، غصہ بہت کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، بچہ بول نہیں سکتا، لیکن اپنی کہتے ہیں نا کہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ یہ اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو یا کسی کے حوالے سے بھی وہ نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کہ اس شخص کا یہ رویہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے۔ میں کہا بیٹوں کی شادیاں تو کرنے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن کاش کہ بیٹوں کی شادیاں کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہمارے مزاج میں ہمیں کچھ تبدیلی لانی چاہیے، کیونکہ اس وقت تک تو گھر میں کوئی مسائل نہیں ہوتے کہ جب تک بیٹے بیٹیاں ہیں، باپ ڈانٹ دے ماں ڈانٹ دے چل جاتا ہے، لیکن جب دوسرے آتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر جو ہے مسائل شروع ہوتے ہیں، اور پھر جب مزید اولاد کا سلسلہ افزائش نسل ہوتا ہے تو پھر یہ کہاں تک کہانی جاتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح کی باتوں کو نوٹس کر رہے ہوتے، کیا کچھ ہو رہا ہے اس میں۔ ہم نے کہا نا کہ ہم ہر بات پر تو کام کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں بڑی بڑی ڈگریز ہیں، بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کاش کہ پیرنٹنگ کے موضوع پر بھی کچھ ہو جائے کہ والدین کی بھی تربیت ہونی چاہیے، والدین کی بھی تربیت ہونی چاہیے، کوئی ڈپلوما شپلوما اس حوالے سے بھی کچھ ہو جانا چاہیے۔ کفے باشد سارے کے سارے میرے لیے معزز ہیں، معتبر ہیں، میں سب کے
پیچھے کھڑا ہوں. لیکن جہاں جہاں خرابیاں ہیں، میں نے دانا لوگوں سے ایک بات سنی ہے کہ اگر آپ کسی کو ڈانٹیں کسی وجہ سے تو پھر جو ہے تھوڑا سا پیار بھی دے دیں تاکہ اس ڈانٹ کا اثر زائل ہو جائے. اگر یہ نوٹ کیا ہو کہ کبھی ڈانٹ ہوتی ہے تو ساتھ میں مجھے پیٹ بھی تھپکی جاتی ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد یا دوسرے ہی دن یہ ہو رہا ہوتا ہے، وجہ یہی ہوتی ہے تو وہ اثر تھوڑا سا زائل ہو تاکہ اس کو ہیوی نہ سمجھا جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ ڈانٹ نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ان اصولوں کو اپنائیں کہ جس سے اس بندے کو آپ اپنے ساتھ انگیج رکھ سکیں. کیا کیا خرابیاں اس حوالے سے سامنے آئی ہیں جو کتابوں میں سامنے آئی ہیں. اب جتنے بھی والدین سننے میں ہاتھ جوڑ کر، کسی پر کوئی جو ہے وہ ٹونٹ نہیں ہے، کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جا رہا، فقط اتنا کہ سمجھانا مقصد ہے. اور بچے بھی جو سن رہے ہیں وہ اس بات کو اپنی گرہ سے باندھ لیں کہ قرآن نے ان کو حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ بھلائی کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، کیونکہ ان کو ان کا جواب دینا ہے. بچوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ باپ کے سامنے یا ماں کے سامنے یا کسی بھی ایکس وائی زی بڑے کے سامنے گز بھر کی زبان نکال کر سینہ تان کر کھڑا ہو جائے تو دیکھو تمہارے بارے میں یہ سارا ہوا تھا. یہ ایسا ہر ایک کی تربیت کی ضرورت ہے تاکہ اس معاشرے کو ہم جو ہے ایک مثالی معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں. سخت الفاظ بولے جاتے ہیں، سخت الفاظ، offensive words جس کو کہتے ہیں اس لینگویج میں. کیسے offensive words یوز کیے جاتے ہیں بچوں کے لیے؟ والدین کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی کر رہے ہوتے ہیں. میرا جو ہے ٹارگٹ آج وہی ہے، آپ نہیں ہیں لیکن جو بھی ہیں اس معاشرے میں، کہ کیا کہتے ہیں میرے اس بچے کی عقل تھوڑی کم ہے، یہ کہا جاتا ہے. یہ سخت جملہ ہے، یہ سخت جملہ ہے جو والدین کہہ دیتے ہیں. نفسیات کی کتابیں آپ پڑھیں، سائیکولوجیکل جو بکس ہیں اس کو آپ پڑھیں، اس میں سیلف ہیٹ اور سیلف ڈیفینس کے اور سیلف لو کے آپ کو لیکچرز ملیں گے. جس بچے کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ میرا یہ بچہ، یا اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ بچہ کم عقل ہے، وہ اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع کرے گا. سیلف ہیٹ پیدا ہوگی نا اس کے اندر، اپنے آپ سے نفرت پیدا کرے گا. نتیجہ کہاں لے کے جائے گا؟ سائیکولوجیکلی بات کروں میں تو کہتے ہیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بچہ جو ہے وہ خودکشی کی طرف بھی جا سکتا ہے. جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں نا، اس میں ان جملوں پر پرچے کٹ جاتے ہیں، پرچے کٹ جاتے ہیں. لہذا مزید کیا خرابی ہوگی اس بچے میں؟ وہ اپنی ذات سے نفرت کرے گا. مزید کیا ہوگا کہ مزاج میں سختی آئے گی، اس کے سیلف ڈیفense والی کوالٹیز اس میں پیدا ہونے لگیں گی. اپنے آپ کو ڈیفینس کرے گا نا، ڈیفینڈ کرے گا اپنے آپ کو کہ نہیں میں ایسا نہیں ہوں. اور یہ ایک مزید کلیش کی صورت بنے گی. ہونا کیا چاہیے؟ بچوں کو سیلف لو سکھائیں، خود سے محبت کرنا سکھائیں. سیلفش نہ بنائیں، سیلف لو سکھائیں. خود سے محبت کرنا، خود سے پیار کریں، اپنے کام سے پیار کریں، اپنے گھر والوں سے پیار کریں، بلکہ ساری مخلوق سے پیار کریں اس طور پر کہ اللہ کے بندے ہیں. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے ڈائمنشن اور ڈائریکشن کیا ہوگی کہ مخلوق ساری رب کی ہے. اللہ کی مخلوق کو ہم کچھ اور نہیں دے سکتے تو مسکراہٹ تو دے سکتے ہیں. آج یہ بھی نہیں دینا چاہتی قوم. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، ایک لیکچر میں نظر سے گزرا، تو اس میں جو تھا کہ بینیفٹس آف 3S، ایس فار اسکائی، آسمان، بینیفٹس آف 3S. اس میں پہلا ایس جو تھا وہ سافٹنس کا تھا، سافٹنس، نرمی. فقولا لہ قولا لینا، قرآن ہے نا کہ ان سے بات تو کرو لیکن نرمی کے ساتھ. کس سے کہا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام سے. کس کے لیے کہا گیا؟ فرعون کے لیے. یہ تو ایمان ہی نہیں لائے گا، خود بھی ڈوبے گا، دوسروں کو بھی ڈبوئے گا. لیکن کیا کہا؟ فقولا لہ قولا لینا. تو سافٹنس آج پکڑ لیا ریسرچ والوں نے، اور ہم نے سافٹنس کو کھڈا کھود کر ڈال دیا اندر. یہ جملے جو آفینسو ورڈز کہے جاتے ہیں بچے کی شخصیت کو ڈیمیج کرتے ہیں. دوسرے کیا چیز ڈیمیج کرتی ہے؟ سوالات کی بھرمار. سوالات کی بھرمار. کیا سوالات؟
ٹاکسک سوالات ہوتے ہیں, زہریلے, چبھنے والے, دل دکھانے والے. نہیں, نہ کریں ایسا. اس طور پر لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کریں. کبھی کچھ جملہ نکل بھی گیا نا تو فوراً معافی مانگ لینے میں عافیت سمجھے. اور معافی مانگنے سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا, بڑا ہوتا ہے. یہ میرے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, وہ دیکھیں میں یوں کر لیتا ہوں, کبھی منہ سے نکل گیا یوں کر لیتا ہوں. واقعی کوئی شرم نہیں, کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کبھی غلطی ہو گئی ہے تو انسان معافی مانگنے میں کیوں جھجک محسوس کرے. من تواضع للہ رفع اللہ, کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. تو ہمیں اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے, لیکن سوالات کی بھرمار جس سے بچے چاہے نہ چاہے کتراتے ہیں, چاہے نہ چاہے کتراتے ہو. یہ جملہ میری کتنا بارہا سنا ہے کئی لوگوں کے منہ سے, کیا باقی تو عادت ہی ہے یار, ابا تو ایسا ہی ہے. یعنی یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو بچے اپنے باپ کے بارے میں دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ شاید بہت زیادہ حد تک سوالات کرتے ہوں گے اور مزاج میں بہت زیادہ چڑچڑاپن ہوگا, کہ جس سے بچے نے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ ابا تو ہے ہی سب, اس کی تو ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو. تو اگر یہ امیج بنا لیا ہے بچوں نے تو پھر دیکھیں آگے کیا کیا نتائج ہو سکتے ہیں. پھر بڑے بوڑھے بسا اوقات کیا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا ہے, ٹانگ پر ٹانگ نہیں رکھو, گناہ ہوتا ہے. ارے کہاں لکھا ہوا ہے گناہ؟ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا. میں نے کبھی کوئی روایت, کوئی حدیث, کوئی ضعیف قول بھی کسی بزرگ کا نہیں پڑھا کہ ٹانگ پر ٹانگ رکھنے سے گناہ ہوتا ہے. اور یہ ہمارے بڑے بوڑھے بسا اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں بیچارے, ان کی انفارمیشن نہیں ہوتی سوال سے. یہ اس طرح کا مزاج بچوں کو اریٹیٹ کرتا ہے. یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. زیادہ آپ آنسربل نہ بنائیں بچوں کو, آنسربل نہ کریں ان کو, کیونکہ آپ کا بار بار سوال کرنا ایسے بچے کے اندر سیلف کانفیڈنس کو ختم کرے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ میں اپنی طرف سے کچھ کر ہی نہیں سکتا, میری ماں, میرا باپ, میرا دادا, میری دادی, میرا فلاں مجھے جو ہے یہ انسٹرکشن دے گا تو میں یہ کر سکتا ہوں, ادروائز میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. وہ 100 روپے بھی خرچ کرنے میں ڈرے گا, حالانکہ لاکھوں کا کروڑوں کا بزنس ہوگا اس کے باپ کا, لیکن وہ 100 روپے خرچ کرنے میں ڈرے گا. کیوں؟ اس کا کانفیڈنس اس کے والدین نے ہی ڈیمیج کر دیا. اس طرح بچوں کو نہ کریں کہ جس سے ان کے کانفیڈنس لیول میں خرابی آئے, تاکہ بچے کی شخصیت میں جو کانفیڈنس بلڈ ہونے سے رہ گیا وہ اس کو زندگی کے ہر موڑ پر تکلیف دے گا. والدین ہمیشہ تو نہیں رہیں گے نا, اولاد بھی چلی جاتی ہے والدین کی زندگی میں. ایسا نہیں ہے کہ والدین ہی جاتے ہیں, اولاد بھی جاتی ہے, لیکن کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ تو نہیں پتا نا. عمومی اعتبار سے تو والدین ہی جاتے ہیں نا اولاد کے کندھوں پر سوار ہو کر, عموماً تو یہی ہوتا ہے. لیکن وہ کیسز بھی آتے ہیں ہمارے سامنے کہ والدین اولاد کو جو ہے کندھا دے کر قبر میں پہنچاتے ہیں. اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا نہیں معلوم, لیکن آپ اگر بچوں کا کانفیڈنس ختم کر دیں گے اور وہ کسی بھی طور پر, میں نے کہا 100 200 500 روپے کا بھی انیشیٹو لینے کے لیے اگر وہ ڈرتے ہیں, ان میں کانفیڈنس نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو کچل دیا نا, اس کو کانفیڈنس اپنی باتوں سے. بچوں میں خود غرضی نہ, میں نے کہا نا آپ کو سیلف لو پیدا کریں آپ ان کو, ان کے دل, ان کے اندر, کہ وہ اپنے آپ سے محبت کریں, لیکن سیلفش نہ بنائیں, آپ خود غرض نہ بنائیں. بچوں کے اندر دوسروں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہمدردی کرنے کا جذبہ بیدار کریں. یوں کہنا سیکھے کوئی بات نہیں بیٹا, ہمارا پڑوسی ہے نا, اس کو ضرورت ہے, کوئی بات نہیں, کرنے دو اس کو, کوئی ٹینشن نہیں, ہم کر لیتے ہیں. اور پھر اس پر بحث بھی نہیں ہونی چاہیے, تکرار بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ نے جو ہے نا چھوٹی سی بات کہہ کر چپ ہو گئے, وہ اگر نہیں چاہتا چپ ہونا تو ایک الگ بات ہے, لیکن آپ اپنی طرف سے اس چیپٹر کو کلوز کریں کہ جہاں پر جا کر وہ بحث اور تکرار در تکرار کا سلسلہ بنے. حدیث پاک کیا ہے؟ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, تمہیں بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر. ایک حدیث پاک مصطفیٰ کریم کی بڑی مشہور حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث نمبر 2625 میں ہے. کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تم لوگ شوربہ پکاؤ, سالن پکاؤ, اس میں کچھ پانی زیادہ ڈال دو, شوربے کو بڑھاؤ,
تاکہ تم لوگ اس کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری اور اس کی مدد کر سکو. یہ ہے ہمدردی کا جذبہ بیدار کیا جا رہا ہے. میں نے کہا نا کہ ان کو سیلف لو ضرور سکھائیں لیکن ان کو سیلفش نہ بنائیں. اپنی چیزوں میں اور اپنی ذات میں اس حد تک اس کو قید رہنے والی کیفیت میں نہ ڈالیں اپنے بچوں کو، کیونکہ بعض بچے ہوتے ہیں ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ کہیں مکس نہیں ہوتے، کسی سے دوستیاں نہیں کرتے اور تنہائی پسند ہوتے ہیں. اور اس طور کے لوگ جو سوشل نہیں ہوتے وہ کام نہیں کر سکتے، وہ زیادہ ترقی ان کے لیے ہوتی نہیں کیونکہ وہ دوسروں کے ساتھ انگیج ہی نہیں ہو سکتے. بسا اوقات یہ جملے بھی سننے کو ملے، یو آر اے برڈن، بوجھ ہو تم ہم پر. یہ سخت ترین جملے یہ اس معاشرے میں بولے جاتے ہیں. بات بے بات میں بچوں کے ساتھ ضد لگا دینا، یہی کرنا ہے، یہی کپڑے پہن کے جانا ہے شادی میں، یہ کپڑے نہیں پہننا چاہتے چھوڑ دو نا، کسی اور پہننے دو، اس کو جو اس کو پہننا ہے اس کو پہننے دو، یا کیا ہے اس میں تو فرق تو نہیں پڑ جاتا. لیکن یہ بات بسا اوقات فورسفلی ہوتی ہے کہ یہی پہن کے جانا ہے. اب یہ ایک تکرار والی صورت ہوتی ہے. ناٹ اے سنگل ورڈ، ڈونٹ آرگیو، بی کوائٹ. اب اس طور پر بچوں کو ہم جھاڑ جھاڑ کر چپ کراتے رہیں گے تو بچہ پھر ہماری عزت کہاں کرے گا. پھر یہ کہا جائے کہ بچہ عزت نہیں کرتا تو بچہ کہاں عزت کرے گا. آپ نے اپنے آپ کو پیش ہی ایسا کر دیا اس کے سامنے. لہٰذا ان جملوں سے خود کو بچائیں. بس اوقات فورسفلی بچوں پر پروفیشن نافذ کیا جاتا ہے، تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، وہ انجینئر بننا چاہتا ہے، اس کو بننے دیں انجینئر. جس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہوگا وہ اسی کام کو کرے گا. نظامی میں نے مکمل کی تو مجھے ایک مشورہ دیا گیا تھا میرے گھر سے کہ آپ ایسا کرو کہ پارٹ ٹائم آپ کو ہم کسی جگہ کام پر لگا دیتے ہیں اور پارٹ ٹائم میں آپ یہ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو خدمت کریں. تو میرا جواب پتہ ہے اس وقت کیا تھا؟ میرا جواب اس وقت یہ تھا کہ میں 2 کشتیوں کا سوار نہیں ہونا چاہتا. اگر مجھے آپ 2 کشتیوں میں رکھو گے تو میں کوئی بھی کام درست نہیں کر سکوں گا. وہاں پر ہوں گا تو مجھے یہاں کی ہوگی، وہاں پر ہوں گا تو یہاں کی ہوگی. مجھے آپ ایک طرف آنے دیں. گھر والوں کا یار یہ مولوی طبقہ تو بیچارہ ایسے ہی مفلوق الحال ہوتا ہے، اس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تیرا بنے گا کیا؟ کیا بنے گا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جس چیز میں کسی کا انٹرسٹ ہے آپ اس کو اسی کام میں لگائیں، اس کو جانے دیں، چلو وہ خود بخود رستہ نکلے گا. اگر وہ محنت کرنا جانتا ہے، کام کرنا جانتا ہے، اپنا رستہ آگے بڑھانا چاہتا ہے نا، لائن کلیئر کرنا چاہتا ہے، وہ خود بخود کر لے گا اگر اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے تو. اگر وہ اس طرح کا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ گائیڈ لائن لے اپنے والدین. ورنہ یہ فورسفلی جو مسلط کیا جاتا ہے پیشہ، انہیلدی کمپیریزن بھی کیے جاتے ہیں بچوں کے ساتھ. انہیلدی کمپیریزن یہ کیا ہوتا ہے فلاں کا بچہ دیکھو، خود کو دیکھو، فلاں تو ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اتنا کما لیتا ہے، 3 سال میں دیکھو اس نے اتنا کما لیا، تم نے کیا کیا؟ یہ کمپیریزن ہی غلط ہے. یہ کمپیریزن ہی غلط ہے. کبھی بھی مقابلہ جو ہے کسی سے نہیں ہوتا، مقابلہ اپنی ذات سے ہوتا. آپ کسی سے مقابلہ نہیں کریں. اب یہ بیٹھے ہوئے یہ پتہ نہیں اپنے فیلڈ میں کیا کیا ہوں گے، میرا ان کا کیا مقابلہ ہے؟ کیا مقابلہ؟ میرا مقابلہ میرے ساتھ نا، کہ میں کل یہ تھا آج میں یہ ہوں، یہ ہے مقابلہ. اور یہی ترقی یافتہ لوگ اس مقابلے کو مانتے ہیں کہ آپ کا اسٹیپ جو ہے کل کے مقابلے میں آج اگر آگے بڑھ گیا ہے، کچھ پازیٹیو ہو گیا ہے، کچھ پلس ہو گیا ہے، چاہے 0.5 ہی صحیح، اس کا مطلب ہے آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہو. اور اگر آپ ڈے بائی ڈے اگر پیچھے آ رہے ہو، آپ کی سوچ میں گراوٹ آ رہی ہے، آپ کی سوچ مائنس کی طرف جا رہی ہے، پلس کی طرف نہیں جا رہی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس طور پر کمپیریزن کریں کہ آپ جو ہے نیچے جا رہے ہیں، اوپر نہیں آ رہے. تو کمپیریزن کبھی بھی دوسروں سے نہیں کیا جاتا. کمپیریزن ہمیشہ اپنے کام سے ہوتا ہے. ایبیوزنگ اسٹیٹمنٹ بھی دیے جاتے ہیں، ایبیوزنگ اسٹیٹمنٹ، برے جملے، ڈفر، نالائق، اس طرح بولتے ہیں لوگ.
بولتے ہیں. مجھے بتایا نا آپ اس کو اس طرح ڈفر ڈفر کریں گے بار بار، وہ بیچارہ مزید پتہ نہیں کہاں کا کہاں. جھوٹے وعدے، جھوٹے وعدے. یہ تو آپ کو بھی تجربے ہوئے ہوں گے اگر تھوڑا سا آپ تھوڑا ماضی کی طرف کے جھروکوں میں تھوڑا جھانکے نا تو آپ کو نظر آئے گا چھوٹے چھوٹے بچوں سے وعدے کرتے ہیں والدین اور پھر پورے نہیں کرتے، اور ذہن یہی ہوتا ہے کہ ہم نے پورا کرنا بھی نہیں. تم یہ کرو کہ تمہیں سائیکل دلا دوں گا، موٹر بائک دلا دوں گا، وہ دلانی نہیں ہوتی، صرف وعدہ ہوتا ہے، صرف وعدہ ہوتا ہے. اور بچہ جو ہے اس طور پر جھوٹ سیکھتا ہے والدین سے ہی، جبکہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام. ابا کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پر نہیں ہے، یہ جملے باپ بولتا ہے نا، وہ کوئی آیا ہے دروازے پر نوک ہوا ہے، بول دو میں نہیں ہوں، تو بچہ جا کے کہتا ہے ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا گھر پہ نہیں ہے. مجھے بتائیں سامنے والے بندے پر کیا امپریشن ڈالا آپ نے جس نے یہ کیا ہے. اور یہ جملہ اتنا مشہور ہے کہ ابا کہہ رہے ہیں ابا گھر پہ نہیں ہے. بچے کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہوتی، یعنی وہ اس ایج میں ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ابا کہہ رہا ہے ابا گھر پہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے بچے کو جھوٹ بولنے کی عادت ڈالی، آپ نے ایک دفعہ یہ کیا ہے اور وہ اس کے دماغ میں رہے گا، کیونکہ وہ خالی کیسٹ ہے، آپ اس میں جو ڈالیں گے وہ بنتا رہے گا. وہ خالی ڈرائیو ہے، آپ اس میں جو ڈالیں گے وہ ڈلتا رہے گا. تو آپ نے یہ ڈال دیا کہ جھوٹ بولنا چاہیے، ابا کہہ رہا ہے ابا گھر پہ نہیں ہے. وہ بھی پھر پتہ نہیں کیا کیا چلائے گا، کیا کیا جھوٹ بولے گا، اور کس کس طریقے سے جھوٹے قصے کہانیاں اس معاشرے میں اس کے تحت رائج ہوں گی. وہ اس کا مجد بنے گا ان جھوٹ باتوں کے رائج ہونے کا. معذرت کرنا نہیں سیکھ، معذرت کرنا سیکھے. آج تو اس پر بھی سیمینار ہو رہا ہے، ہاؤ ٹو سے نو. نو کس طرح کہنا ہے، اس پر بھی کام ہو رہا ہے. ہمیں نو کرنا نہیں، ہم پتہ نہیں کہاں کی کہاں ٹانگے جوڑ رہے ہوتے ہیں جھوٹ کے ذریعے. منع کرنا ہے، آپ سنجیدگی کے ساتھ منع کر دیں یار یہ نہیں کر سکتا ہوں، میرے مزاج کے خلاف ہے، مجھ سے نہیں ہوتا، میں یہ اس جگہ پر انگیج ہوں. یہاں میرے پاس لکھی ہوئی ہے ساری، یہاں پر ساری بات مجھے میرے پاس لکھی ہوئی ہے کہ آپ کس کس طریقے سے منع کر سکتے ہیں. کہ میرا کمٹمنٹ اور ہے، میں کچھ اور کر رہا ہوں، میں کہیں اور جا رہا ہوں، مجھے اس چیز سے خوف آتا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. کتنی یہ چیزیں ہیں آپ کو انکار کرنے کے لیے، لیکن انکار نہیں کیا جاتا، گولی فٹ کی جاتی ہے اس معاشرے کی زبان میں. میں آگے حاضر ہونا نہیں ہوتا. دل اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بات ماننی نہیں ہے اس کی، لیکن میں آگے تابع دار، آپ فکر نہیں کرو یار، یہ کہہ کر یہ جا وہ جا. معذرت کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، منع کر دیں. بعض والدین کہتے ہیں کہ بچے انٹرپٹ کرتے ہیں. یہ دیکھ لیں کہ والدین کے مزاج میں تو انٹرپٹ کرنا نہیں ہے. وہ اگر بات کاٹنے کے عادی ہوں گے اور بار بار کاٹنے کے عادی ہوں گے بات کو، بچوں میں یہ مزاج آئے گا. اگر کبھی کبھار کا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور زیادہ بھی ہے تو بھی اصلاح ہو سکتی ہے. اب دیکھیں کسی میں اگر کوئی چیز ہے بھی تو اس کی اصلاح تو ہو سکتی ہے. اگر وہ اس پر تھوڑا سا توجہ دے کہ مجھے یہ خرابی میرے اندر ہے اور مجھے اس کو دور کرنا ہے، ٹھیک ہے، نو ٹینشن ہے. اگرچہ مشکل ہے، عادت پکی ہو جاتی ہے، مشکل ہوتا ہے اس کو چھڑانا، لیکن ناممکن تو نہیں ہے، چھڑوائی جا سکتی ہے. یہاں پر لوگ مینٹورز پتہ ہے کیا کہتے ہیں، یہاں پر لوگ کہتے ہیں، مینٹورز کہتے ہیں کہ اگر بچہ انٹرپٹ کرتا ہے تو اس بات کی طرف توجہ دی جائے کہ والدین کے مزاج میں شاید یہ بات ہو، اس لیے بچے میں آئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہم لسنر کتنے اچھے ہیں، ہم لسنر کتنے اچھے ہیں. سنانا سب چاہتے ہیں، سننا کتنا لوگ چاہتے ہیں. تو سننے کا تو ذکر خود قرآن میں ہے کہ سنا جائے، دھیان کیا جائے. خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، پکڑو جو تمہیں دیا گیا قوت کے ساتھ، واسمعوا، سنو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو، انظرنا کہو، واسمعوا، اور دھیان سے سنو. سننے کی بات ہے تو الرٹ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، الرٹ رہنے کا حکم دیا گیا ہے. تو جب سننا ہی ہے تو پھر انٹرپٹ نہیں کرے گا نا، جب سنے گا تو انٹرپٹ نہیں کرے گا. تیسرا کیا، واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرو اور سنو. اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے
کہ والدین میں اور بچوں میں کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے. بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں میں نے یہ بات نہ کہی تو میں آگے میرے پاس وقت نہیں ہوگا. حالانکہ بچوں کے لیے وہ ذرائع ہونے چاہیے والدین کے پاس کہ بچہ جب بھی جو بات کرنا چاہے پیسفل طریقے سے اچھے ماحول میں کر سکتا ہے اپنے والدین سے. اس کو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ میرا باپ میری بات سنے گا نہیں یا میری ماں میری بات سنے گی نہیں. اور اگر کبھی آپ بزی بھی ہیں تو 2-4 سیکنڈ کے لیے اپنے کام کو روک دیں اور کہیں بیٹا ابھی نہیں, اب رات کو میں آ کر بات کروں گا یا شام میں کر لیں گے یا 2 گھنٹے کے بعد ہم یہ بات کر لیں گے. اور پھر 2 گھنٹے کے بعد بات کریں بھی اس سے کریں بھی تاکہ اس کو لگے کہ ہاں یار میری بات سنی جاتی ہے. بروکن فیملیز ایشوز ہوتے ہیں, بروکن فیملیز, بچے جو ہے جن کے والدین کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں, میاں بیوی کے آپس میں علیحدگی ہو گئی, ماں نے دوسری شادی کر لی, دوسرے شوہر سے اولاد ہو گئی, شوہر نے دوسری شادی کر لی, دوسری بیوی سے اس کی اولاد ہو گئی, وہ بچہ جو ان والدین کا تھا وہ رل جاتا ہے. اس بچے کو پھر ٹائٹل ملتا ہے بروکن فیملی ٹائٹل, اور وہ پھر اس کے مزاج میں جو کڑواہٹ ہوتی ہے اور کہتے ہیں بسا اوقات جو اس کو اپنی بچپنے میں جو محرومیاں ملی ہوتی وہ ساری کی ساری وہ اگر زندگی کے کسی موڑ پر انہی والدین کو اس کی ضرورت پڑ جائے تو وہ محرومیاں لوٹا رہا ہوتا ہے. پھر یہ اس معاشرے میں مزید تباہیاں آتی ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وبالوالدین احسانہ کا حکم قرآن نے ہمیں دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. میاں بیوی دونوں کے حقوق شریعت نے بیان کیے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے؟ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہیں. مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر میں کسی شخص کو کسی مخلوق کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اسی طرح عورت کے حوالے سے کیا ہے, بے شک تم جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس کا ثواب پاؤ گے, یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس کا بھی اجر ہے, اس لقمے کا اجر ہے. تو دونوں طرف پیرنٹس کے حوالے سے یہ فضیلتیں تو ہیں. اب کاش کہ یہ فیملی ٹوٹے ہی نہیں اور یہ جڑی رہے, چلتی ہی رہے. میاں بھی اپنے آپ کو چنگیز خان نہ سمجھے, بیوی اپنے آپ کو ہٹلر نہ سمجھے تو یہ چل سکتا ہے. اب دونوں ایک طرف چنگیز خان کھڑا ہو جائے, دوسری طرف ہٹلر کھڑا ہو جائے, وہ دھماکے ہی ہوں گے اور پھر جو دونوں کا بریک اپ ہوتا ہے اور اس سے پھر اولاد بکھر جاتی ہے. میں نے ایسے خواتین بھی دیکھی ہیں اس معاشرے میں جو لان تان برداشت کرنا تو دور کی بات ہے, مار کٹائی بھی برداشت کرتی ہیں. حالانکہ عورت پر ہاتھ اٹھانے والا شخص میرے نزدیک تو مرد نہیں کہلاتا, میں تو اس کو مرد نہیں کہتا. بیوی پر ہاتھ اٹھائے یا ماں پر ہاتھ اٹھائے, مجھے کچھ دنوں پہلے میں اس لیکچر تیاری کر رہا تھا, مجھے یہاں تک انفارمیشن ملی کہ ایک جگہ پر 2-2.5 سال ہوئے تھے شادی کو اور ماں پر ہاتھ اٹھا لیا, ایک لڑکے ماں پر ہاتھ اٹھا لیا اس نے. اس سے زیادہ بے غیرت انسان کون سا ہوگا؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ ہی میرے لیے سب کچھ ہے؟ کیونکہ پیسہ اس کو جہنم کی آگ سے نجات دلائے گا. جس نے ماں پر ہاتھ اٹھا لیا وہ تو دوسرے نے روک لیا ہاتھ, ورنہ وہ پڑ ہی جانا تھا ماں کے منہ پر. جو اولاد اگر اس طور پر جو ہے بگڑ جائے کہ والدین پر ہاتھ اٹھا لے تو پھر اس کا ستیہ ناش سے نکل گیا نا. عورت صرف نازک, اس کو جو ہے آپ سمجھائیں. ضرب خفیف کا شریعت نے حکم دیا ہے, ہلکی مار اگر نہیں سمجھتی تو بستر الگ کر لے, ہلکی مار. لیکن یہ طریقہ کہ جاہلوں کی طرح مارا جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے, ہاتھ جلا دیا جاتا ہے, چہرہ جلا دیا جاتا ہے, بہت کچھ اس معاشرے میں ہو رہا ہے. اس ترقی یافتہ دور میں بھی اطلاق ہمیں ملتی رہتی ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور نباہ کی صورت اب شادی ہو ہی گئی ہے تو برقرار رہنی ہی چاہیے تاکہ وہ بچہ جو ان دونوں سے ہو گیا ہے اس کی زندگی برباد نہ ہو. بڑوں کے جھگڑوں میں بسا اوقات بچوں کو انوالو کیا جاتا ہے, بچوں کو, اور یہ خصوصاً خواتین کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے کہ جن کا سسرال میں کوئی انبن چل رہی ہوتی وہ بچوں کو آگے کر کے اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے آگے کر دیتی ہیں, کبھی کہیں کسی کے آگے کبھی کسی کے آگے. آج وہ بچہ آپ کے دفاع میں بول رہا ہے, کل وہ اتنا پختہ ہو جائے گا اور زندگی کا مزید رنگ ڈھنگ اس کو پتہ چل جائے گا تو وہی ماں کے خلاف بھی کھڑا ہوگا, اسی ماں کے خلاف کھڑا ہوگا جس کا ڈیفینڈ اس نے غلط طریقے سے پہلے کیا تھا. اب آپ نے اپنے بچے کے کردار کو اس طور پر خراب کیا
تو بڑوں کے جھگڑے بڑوں میں رہنے چاہیے، بچوں میں نہیں آنے چاہیے. بچے بولے بھی نہیں، بچے بولے تو بچوں کو سمجھایا جائے کہ یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، بڑوں کا ہے، بڑوں کی حد تک رہنا چاہیے. جہاں پر بھی بڑوں کے جھگڑوں میں بچے انوالو کیے جاتے ہیں تو پھر بچوں کی شخصیت ڈیمیج ہوتی ہے. آج تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ میری فیور میں بول رہا ہے، کل یہ جب آپ کے گلے پڑے گا اور آپ کے آگے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے گا، پھر پتا چلے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا 10-20 سال پہلے. اور اس طور پر بچوں میں انتقام لینے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. تو انتقام لینے کا جذبہ اچھی بات نہیں ہے. فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، معاف کرو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا. خواہ کی ضد نہ لگائیں بچوں کے ساتھ، کیونکہ اس سے بھی بچے کی شخصیت میں جو ہے وہ خرابی آتی ہے. ٹھیک ہے، بسا اوقات کوئی اسپیشل بچہ ہوتا ہے تو والدین کو یہ فکر ہوتی ہے میرے بچے کا کیا ہوگا میرے بعد. تو میں اور آپ اس کائنات کو نہیں چلا رہے، رب العالمین چلا رہا ہے. اس کی کائنات ہے، اس کی مخلوق ہے. اللہ رب العالمین بہتر اسباب بنائے گا اس کے لیے. جس کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل رکھا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے بہتر کارساز ہے. میرے آپ کے لیے، سب کے لیے کارساز تو رب کی ذات ہی ہے. لہٰذا اس طور پر فکر مند ہونا اور خود کو بستر سے لگا دینا اور زیادہ پریشان ہونا یہ نہیں ہونا چاہیے. بہتر انتقام جہاں پر بھی کوئی انبن چل رہی ہے وہ خاموشی ہے. یہ کہتے ہیں نا 101%، اگر میرے بزرگ بھی اس کی تائید کریں گے تو کر سکتے ہیں کہ بہتر انتقام خاموشی ہے. کہ جہاں پر بھی یہ معاملہ ہے کہ کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو خاموشی اختیار کری جائے. جوابی کاروائی جو ہے نا مزید خراب کرتی ہے اس معاملے کو. ادھر سے ایک جواب دیں گے، ادھر سے دو. میں نے کہا اب یہ کمنٹس کی میں نے بات کی، میں کبھی کمنٹس میں جاتا نہیں ہوں، لیکن مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ کمنٹس اتنے سارے ہوتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں کمنٹس. اور ہر کوئی کہتے ہیں نا کہ ندی بہی تو اپنے بھی ہاتھ دھو لیں، وہ والا حساب کتاب ہوتا ہے. تو کمنٹس پاس نہ کریں، انتقام کا جذبہ اپنے اندر بیدار نہ ہونے دیں، خاموشی اختیار کریں. آپ خاموش رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ سامنے والے کو احساس ہوگا کہ میں نے اتنا ظلم کیا لیکن پھر بھی یہ خاموش ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ وہ نہیں ہے جو میں سے سمجھتا تھا. اپنے بچوں کو ویلیو دیں، ان کو امپورٹنس دیں، اس سے بچے آپ کے قریب آئیں. جس ڈیٹا کو ہم نے ڈرائیو میں ڈالنا ہوتا ہے نا، اس ڈرائیو کا خالی ہونا ضروری ہے. ڈرائیو خالی نہیں ہے، آپ ڈیٹا کیسے ڈالو گے؟ اس ڈیٹے کو، اس ڈرائیو کو پہلے خالی کریں، محبت کے پانی سے اس کو سیراب کریں، پھر اس میں ڈیٹا ڈالیں گے. آپ 2 باتیں ان کی مان لیں، وہ 10 باتیں آپ کی بھی مان لے گا. وہ 10 باتیں آپ کی مانے گا، لیکن آپ پہلے 2 باتیں ماننی پڑے گی، کیونکہ اس دور کا بچہ ہے. وہ اس دور کا بچہ ہے. پرانے دور کا بچہ تھا تو آنکھ میں سمجھتا تھا. میں پچھلے دنوں بھی رات کو پڑھاتے وقت میں کوئی بات نکلی، میں نے کہا کہ ہماری کیفیت یہ تھی کہ کوئی یوں کر لینا، ماں باپ تو دور کی بات، بڑا بھائی بھی یوں کر لیتا تھا تو ہماری یوں ہو جاتی تھی. آج تو یوں بیٹھ جا تو وہ بھی نہیں سنتا. اگر یہ بھی کیا جائے تو نہیں سنتا. حالانکہ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، لیکن آج پراپر طور پر کہا جائے تو بھی بچہ نہیں مانتا، نہیں سنتا. ہم اشاروں سے سمجھتے تھے، اور اب وہ بچہ اشاروں سے کیا سمجھے گا؟ تو حال ہی دوسرا ہے. اب تو پیدا ہوتا ہے تو 1.5-2 سال کے بچے کو، میں نے سنا ہے بلکہ دیکھا بھی ہے کئی جگہوں پر، وہ موبائل جو ہے سرچ کر لیتا ہے. اس دور کے بچوں کو تربیت کرنے کے لیے اس کو تھوڑی ویلیوز دینی پڑیں گی. اگر آپ ویلیو دیں گے، ہمبل رہیں گے، پازیٹیو رہیں گے، تو آپ کے بچے آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ کے مزاج میں چڑچڑاپن ہوگا تو بچے آپ سے انگیج نہیں ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ بچوں کو آپ ویلیوز بھی سکھائیں. ویلیوز کیا سکھانی ہے؟ میں نے ابھی تو ایک ٹاپک چلا ہمارا ہمدردی کا، ہمدردی کی ویلیو. یتیموں کے ساتھ بھلائی، مسکینوں کے ساتھ. مجھے دیکھیں نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی، کیسی تربیت تھی. حسنین کریمین کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا، جس کو میرے آپ کی زبان میں ہم کہتے ہیں بچوں کے لیے گھوڑا بن جانا. مصطفیٰ کریم کے لیے تو یہ لفظ نہیں استعمال کیا جائے گا، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ہم بچوں کے لیے کیفیت اختیار کریں تو کیا کہتے ہیں؟ بچوں کے لیے گھوڑا بن جانا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار تھے حسنین کریمین. بچوں کو ویلیو دی نا آپ نے، پھر بچوں کے سامنے خرچ کر کے دکھایا کہ غریبوں کا خیال کرنا چاہیے، مسکینوں کا خیال کرنا چاہیے. تو امام حسن حسین کی یہ تربیت تھی کہ باہر غریب کو دیکھتے تھے تو اپنے گھر پر لے آتے تھے، اور بیگم صاحبہ سے کہتے تھے کہ بچا لے کہ اس میں سے کچھ بھی بچاؤ.
جو آیا ہے، کھانا ہے، خوشبو ہے، کپڑے ہیں، سارے کے سارے ان یتیموں غریبوں کو تقسیم کیے جائیں گے، ان پر خرچ کیے جائیں گے۔ یہ حسنین کریمین کی تربیت تھی۔ یہ تربیت تھی کہ کربلا کا معرکہ گرم کرنے والے جنہوں نے یزید کے ساتھ مل کر معرکہ کربلا گرم کیا، لیکن وقت نے دکھایا کہ انہی میں کا ایک شخص جب امام زین العابدین کے دروازے پر آیا مدد مانگنے کے لیے، تو آپ نے نہ صرف اس کو گھر میں بلایا، اس کی مہمان نوازی کی، اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں؟ فرمایا میں تجھے کیسے نہیں پہچانوں گا، تو نے تو ہمارے خاندان کو تاراج کیا ہے۔ فرمایا کہ کس طرح پھر آپ نے جو ہے میری اس بات کو نظر انداز کیا؟ فرمایا وہ تمہارے گھر کی ریت تھی، ہمارے گھر کی ریت ہے۔ ویلیوز سکھائیں، آپ نے ویلیوز سکھائیں، اپنے بچوں کو آپ ویلیوز سکھائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے بچے میں انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ مفتی صاحب، آج کل بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوگی کہ بستر پہ لیٹ کر ہم لوگ جو ہے وہ کئی گھنٹے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں نا، تو کیا ہم بستر پہ لیٹ کر اوراد و وظائف پڑھ سکتے ہیں؟ اور بستر پہ لیٹ کر اگر ہم سورہ ملک کی تلاوت کر لیں تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں، لیٹ کر قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں، پاؤں پھیلا کر نہ کریں۔ قرآن کا ادب ہونا چاہیے، لیٹ کر پڑھیں، پاؤں سمیٹ لیں، اور منہ بھی کھلا ہو، یعنی لحاف کے اندر لے کر نہ پڑھیں، کیونکہ اس سے غنودگی آئے گی، نیند آئے گی، اور نیند کی حالت میں بندہ پھر قرآن غلط بھی پڑھ سکتا ہے۔ حدیث پاک ہے ترمذی شریف ابواب الدعوات کی حدیث پاک کیا ہے؟ فرمایا جو کوئی مسلمان لیٹے وقت کتاب اللہ میں سے کوئی سورت پڑھ لے، اللہ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے، پھر ایذا دینے والی کوئی چیز بھی اس کے قریب نہیں آتی، حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے، چاہے جب بھی بیدار ہو۔ تو یہ پڑھنا تو جائز ہے، لہٰذا ادب کے تقاضوں کو پورا کر کے لیٹ کر قرآن پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جب نیند کا غلبہ ہونے کا اندیشہ ہو یا نیند آنے لگے تو اسے چاہیے کہ بیٹھ کر قرآن پڑھ لے پھر سوئے، کیونکہ لیٹ کر نیند کی حالت میں، نیند والی کیفیت میں اگر پڑھے گا تو قریب ممکن ہے کہ اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے اور غلط پڑھ لے، اور قرآن غلط پڑھنا یہ گناہ ہے۔ لیٹ کر پڑھنا جائز تھا، جائز ہی رہنے دیں اس کو، لیکن غلط پڑھیں گے تو پھر کبیرہ گناہ میں پڑ جائیں گے۔ تو اس طور پر جو ہے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو جائے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔